السلام علیکم. صداقت نامہ میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کا سیاسی پارا ہائی ہو رہا ہے، اسی طرح دوسری جانب معیشت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ جاننے کے لیے آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے. ہمارے مہمان ہیں کسٹم کلیئرنس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. معیشت پر ان کی گہری نظر ہے. کراچی سے جناب ارشد جمال صاحب. سر خوش آمدید، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کسٹم ڈیوٹی کیا ہے اور عام آدمی کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ کسٹم ڈیوٹی اور اس کے جو اسٹرکچرز ہیں اس کا میرا خیال ہے ایک عام آدمی سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹوٹلی ہمارے بزنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے جو ٹیکسز ہیں ان کو امپوز کیا جائے اور اس میں اسمگلنگ کے جو فیکٹرز ہیں ان کو کم کیا جائے. لہذا عام آدمی جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے اور جو حکومتیں ہوتی ہیں اپنے حساب سے اس کے ریموٹ کنٹرولز بڑھاتی رہتی ہیں. اور یہ صرف کسٹم ڈیوٹی تک محدود نہیں ہوتا، اس میں کسٹمز کا ویلیوشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو اس کے ساتھ مل کے یہ والیوم کو اوپر نیچے کر کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک فرسودہ سا نظام ہے. اور ہمارے یہاں کوئی ریسرچ ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ ٹیکسز کس طرح لگنے چاہیے، پالیسیز کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کو کنٹرول کیا جائے. سر یہ بتائیے گا کہ امپورٹڈ اشیاء پر ٹیکس کیسے لاگو کیا جاتا ہے؟ اس کی ٹوٹل پالیسی کیا ہے؟ جو امپورٹڈ اشیاء ہیں اس پر جو ٹیکس لاگو ہوتا ہے اس کی ریشو کیا ہے، کس طرح؟ ہمارے یہاں پاکستان میں ہائیسٹ ریٹ ہے، سب سے زیادہ پوری دنیا میں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم جو اصل ریونیو اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ ہمارا ایکسپورٹ ہے. اور جو ہم امپورٹ کے اوپر انحصار کرتے ہیں اور امپورٹ کے اوپر ہی ہم ڈیوٹی ٹیکسز لگا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا ریونیو حاصل کر لیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان یا اس کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ امپورٹڈ جو ریونیو ہے اس کو ریونیو کہتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں جو ایکسپورٹ ہے دیٹ از ریونیو. اچھا جمال صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک میں اشیاء مہنگی کیوں ہوتی ہیں اور پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہم پرانے پاکستان کی بات کرتے ہیں، نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم مختلف صوبوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی خود مختار پاکستان کی بات نہیں کر رہا. ہم میں سے کوئی خود اپنا مضبوط پاکستان کی بات نہیں کر رہا. جیسا میں نے بھی پہلے عرض کیا کہ پالیسیز جو ہیں ان کو بہتر ہونا چاہیے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سارا کام ہونا چاہیے. منسٹری آف کامرس اس کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب پولیٹیکلی انفلوئنس آتا ہے تو جو معاشیات کے ماہر ہیں وہ مائنس ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ سارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا جو فرق ہے وہ اسی لیے ہے. مثلاً ہمارے ہاں اس وقت ہوائی چپل جو ہے اس کے تقریباً 3-4 ہزار کنٹینر باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں ایک ہوائی چپل بھی بنانے کے قابل نہیں ہیں. ہم اپنے پہننے کی ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو انڈسٹریز ہے ان کی کیئر نہیں کی جا رہی. مثلاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوکل کنزمپشن کی چیزیں ہیں اس کے لیے انڈسٹریز کو یہاں فروغ دینا چاہیے تاکہ ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے. ہمارے یہاں جو شوز ہیں، میں ابھی ایک کیونکہ اس کے بہت زیادہ میں نے دیکھا اس کو، شوز جو ہیں چاہے آپ کسی بھی برانڈ کے لے لیں وہ چائنا سے بن کے آ رہے ہیں، ان کا برانڈ ان پہ فکس ہوتا ہے. ہمارے یہاں جتنی انڈسٹریز ہیں شوز کی وہ ختم ہو گئی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ بجلی، پانی، گیس اس کی کمی بتائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جی انڈسٹریز چل نہیں پا رہی. سر لاہور میں باٹا فیکٹری نہیں ہے، اسی طرح سروس بھی ہے، باٹا بھی ہے، وہ یہاں نہیں بنا رہے؟ نہیں سر، باہر سے آ رہا ہے، وہ بھی چائنا سے منگوا رہے ہیں. چائنا سے آ رہا ہے. باقاعدہ لیبل لگ کے آ رہا ہے. اسٹیمپ وہ لیبل ان کا لگا ہوتا وہ جوتے کا آپ چلا دیکھ لیں اس میں لگا ہوا ہے باٹا یا جو بھی برانڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، ساری چائنا سے آ رہے ہیں. سب چائنا سے آ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں انڈسٹریز ہیں ان کے لیے پالیسیز نہیں بنائی جا رہی ہیں. مثلاً میں نے ابھی ایک پرپوزل بنایا کہ سمندر کا جو ہمارا کنارہ ہے سارا بہت بڑا ساحل ہے، آپ لے لیں کراچی سے لے کے آگے بلوچستان تک. اگر ہم یہاں انڈسٹریز لگائیں گے، ہمارے یہاں پانی، بجلی، ساری چیزیں موجود ہیں. ہم اپنی انڈسٹریز کو یہاں فروغ دے سکتے ہیں. جو اشیاء ہمارے ملک میں بننی چاہیے وہ یہاں بن سکتی ہیں. ایکسپورٹ بات کی بات ہے، پہلے میں اپنی ضرورت کی چیز تو یہاں استعمال کر لوں. جب میں اپنی ضرورت کی چیز بھی نہیں بنا سک رہا تو میں باقی کیا کروں گا کام. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ سارا ہمارا ساحل اس کو استعمال کریں. آپ دیکھیں گوادر میں چائنا نے آ کے جو کام کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کام تو کر رہے ہیں. ان کو بجلی پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سارا وہیں سے حاصل کر رہے ہیں. وہاں جو انڈسٹریل زون لگائے ہیں انہوں نے وہ سارے کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ وہ اپنی ساری پروڈکشنز وہاں کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں پاکستان، ہم اپنے ملک کو بیچیں نہیں، ایک خود مختار پاکستان بنے.
ہمیں بالکل ہر ممالک سے اب دوستی ہونی چاہیے، ہر ممالک کو ہمیں یہاں جگہ دینی چاہیے، لیکن پاکستان کا جو تاجر ہے اس کو بھی تو جگہ دیں. جب آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے یہ سارا فرق آ جائے گا. ہمارے یہاں ٹریڈ ڈیفیسٹ کا بیسکلی ایشو یہ ہے کہ وہاں سے ایک تو انڈر انوائسنگ کرنی پڑتی ہے جب امپورٹ کرتے ہیں. انڈر انوائسنگ کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جب میں مارکیٹ میں لے کے آتا ہوں تو چونکہ اسمگلنگ بہت زیادہ ہے، اسمگلنگ کی وجہ سے ہمیں یہاں ایشو ہو جاتا ہے. اسمگلنگ رک سکتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سر آپ بہت عرصے سے وابستہ ہیں کسٹم کے ادارے سے، FBI سے، تو یہ جو اسمگلنگ ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سر وہی عرض کر رہا ہوں، پیرل ٹو اسمگلنگ کاسٹ ہونے چاہیے ٹیکسز، کہ جو اسمگلنگ کاسٹ ہے اس کے پیرلل آپ ٹیکسز لگا دیں. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ امپورٹ بڑھ جائے گی، بلکہ اس سے ایک تو ہمارا ویلیوز درست ہو جائیں گی، جو انڈر انوائسنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. پلس اس کو مشروط کریں انڈسٹری سے، کہ انڈسٹری جو ہے اس کو اتنا زیادہ انسینٹو دیں کہ یہاں پر ہماری اشیاء خود بنے، وہ امپورٹ نہ ہو. جب میرے پاس یہ چیز سستی اویلیبل ہوگی مجھے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب الٹیمیٹلی یہی ہو رہا ہے کہ ہم ٹیکس زیادہ لگا رہے ہیں. مثلاً بہت ساری اشیاء ہیں یہاں پہ، ابھی آپ دیکھیں سولر پینلز امپورٹ ہو رہے تھے. سولر پینل ہمارے ملک کی ضرورت ہے، بجلی کے لیے ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے، اس پہ سارے ٹیکسز فری تھے، اور اب وہ بہت زیادہ گرو کر رہی تھیں انڈسٹریاں، سولر پینل کا استعمال زیادہ ہو رہا تھا. اس پہ 20% سیل ٹیکس لگایا گیا. ایک ایسا کنٹینر جس پہ 0% ٹیکس تھا اب 1.5 کروڑ روپیہ ٹیکس ہے. آپ مجھے بتائیں کون سی پالیسی ہے جس کے تحت آپ امپورٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ آپ ایکسپورٹ پہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں بالکل. ایکسپورٹ کے لیے بہت پوٹینشیل ہے. ہمارے سفارت خانے ہیں باہر، وہ یہاں کیا کر رہے ہیں سفارت خانے؟ وہاں پر جو اتاشی ہیں کمرشل اتاشی، وہ آپ نے کس کو لگایا ہوا ہے؟ آپ نے کون سی ایسی بزنس کونسلز بنائی ہوئی ہیں جو دونوں ملکوں کے اندر ہماری مل کے کام کریں اور ہمارا جو عام تاجر ہے اس کو پروٹیکشن دیں، اس کی اشیاء کو مارکیٹ میں لے کے جائیں؟ سر اس پہ مزید بات کریں گے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سر یہ بتائیے گا کہ ملک میں پیٹرول اور جو دیگر اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھانے سے کتنا فرق پڑے گا؟ کیا یہ معیشت کے لیے ٹھیک ہے؟ ہماری معیشت ویسی تباہ حالی کا شکار ہے. اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں پر کنٹرول کریں اور ان کی قیمتیں نہ بڑھائیں. اس کی وجہ یہ کہ عام آدمی کی زندگی پہ اور زیادہ برا اثر پڑے گا، اور اس کی وجہ سے کرپشنز اور جرائم بڑھ جائیں گے، کیونکہ روزگار ہے نہیں. اس کے بعد مہنگائی کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کی جو قوت استطاعت ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی اشیاء خرید سکے. سبزی، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ملک کمزور ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم نہیں بڑھائیں گے تو ملک کمزور ہی نہیں، ملک کو تباہ حالی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اگر اس کی پرائزز کو بڑھا دیا گیا تو ہمارے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. سر یہ بتائیے کہ پاکستان جیسے ملک کو IMF سے کیسے جان چھڑے جا سکتی ہے؟ بہت آسان کام ہے. IMF سے کہ جان چھڑانا کہہ لیں یا غلامی سے، بات ایک ہی ہے. بات یہ کہ غلامی سے جان چھڑانے کے لیے یہ آپ دیکھیں چائنا جو آزاد ہوا تھا ہمارے شاید 1 سال بعد، ٹھیک ہے، آج چائنا نے پوری دنیا کو جیت لیا ہے، بغیر کسی جنگ کے جیتا ہے. اور آج وہ اپنی پروڈکشنز بند کر دے تو ملک کے ملک تباہ ہو جائیں. یہ پوزیشن ہے. ہمارے یہاں بہت پوٹینشیل ہے. ہمارے یہاں جو عام آدمی ہے اس کی جو مزدوری کی کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے وسائل ہیں جس کی بنیاد پر ہم ان سب چیزوں سے جان چھڑا سکتے ہیں اور IMF سے جان چھڑا سکتے ہیں. میں اس میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ بہت ساری ہمارے یہاں دی گئی ہیں کہنا چاہیے ایمنسٹی، اور ایمنسٹی میں کہا گیا جی 5% دیں، آپ کا یہ ٹیکس فری ہو جائے گا، آپ وہ ہو جائے گا، اس میں گرین میں آ جائیں گے، فلانا ہو جائیں گے. ایمنسٹی ایک اور دینی چاہیے. ہمیں ذرا کھل کے کام اب کرنا بات کریں. چاہیے. لیکن جو بزنس کمیونٹی ہے پچھلے دنوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے IMF کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے، ان کا تعاون ہوگا تو ہم چل پائیں گے. چل سکتے ہیں سر، میں نے پہلے کہا خود مختار بنیں، چل سکتے ہیں. IMF کا قرضہ ہے نا، یہ چھوڑ دیں کس نے لیا، کیسے لیا، کب لیا، کیا اس کے اثرات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہم نے اس چیز سے جان کیسے چھڑانی ہے.
لیکن ارشد جمال صاحب واپس کیے بغیر ہم کیسے خود سر وہی عرض کر رہا ہوں ہمارا ملک کا ایک ایک بچہ بہت مضبوط ہے. ہم لوگ اپنے پاکستان کی اس قرضے سے جان چھڑا سکتے ہیں, لیکن وہ اسکیم نہ ہو کہ قرض اتارو, ملک سنوارو اور ملک تباہی کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے. مثلا جب آواز لگائیں گے آپ نے دیکھا عمران خان ہو, نواز شریف ہو, کوئی بھی ہو, جب انہوں نے آواز لگائی لوگوں نے اپنے زیور عورتوں نے اتار کے دے دیے, بچوں نے اپنی پاکٹ منی دے دی, سب کچھ دے دیا. پانی کے لیے, ڈیم کے لیے بھی لوگوں نے پیسے دے, لیکن اب عوام ٹرسٹ نہیں کر رہی. ایسا لیڈر کون سا آئے گا جو اس طرح لیڈر نہیں, میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آئی ایم ایف اور پاکستان کا ایک ایسا جوائنٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے. مثلا میں کہتا ہوں, مجھے کہیں جی 1 روپیہ روز آپ جمع کرا دیں, 22 کروڑ عوام ہے, 15 کروڑ تو ایسے ہیں جو پے کر سکتے ہیں. میں اگر 22 کروڑ روپیہ روز جمع کرتا ہوں, میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں یہ, تو اس کا مطلب ہے اس اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں ڈائریکٹ جہاں ہم نے قرضہ میں نہ کرنا ہے. ہم قرضہ اتاریں گے. یہ ہمارا جو ملک ہے, یہ اس میں ہمیں رہنا ہے. جو بھی جس نے کیا, جو برباد کیا, وہ اپنی جگہ, لیکن اس چیز کی کیا شیورٹی ہے کہ قرضہ اتر جانے کے بعد پھر نیا قرضہ نہ لیا جائے گا. پھر ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں کی جو انڈسٹریز ہیں ان کو انسینٹو نہیں دیے جائیں گے. لیکن آپ قوم کو اعتماد سر کیسے دلوائیں گے؟ کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ دوسرے کو چور چور کے نعرے لگاتا ہے. میں نے عرض کیا ختم کر دیں. اب سوچنا یہ کہ آگے کیا ہونا ہے. مجھے بتائیں, سمندر پار پاکستانی, ان کو یہ تو کہا جاتا ہے جی کہ آپ ہمیں پیسہ بھیجیں, ان کا پیسہ آ رہا ہے, ہماری معیشت مضبوط ہوگی, فلانا ہوگا. ان کے لیے آپ نے رکھا کیا ہے؟ مثلا میرے ملک میں اگر کاروبار نہیں ہے, میں آج ایک اسکیم نکالوں کہ جی سمندر پار پاکستانی جو پیسہ بھیجیں گے اس کو ہم اس انڈسٹری میں لگائیں گے, اس جگہ لگائیں گے, اور اس سے جو بچت ہوگی وہ بھی یہاں پہ ان کو دی جائے گی. میں پیسہ بھیج رہا ہوں حوالے سے, اس لیے جب میں بھیجتا ہوں بینکنگ چینل سے 4-5 روپے کا حوالے کا فرق آ جاتا ہے. اس فرق کو ختم کریں تاکہ پیسہ لیگل چینل سے آئے. پھر ان کے لیے ایسی اسکیمز لائیں. باہر جو اوورسیز پاکستانی ہے, میں آپ سے عرض کروں, میری بہت سو سے ملاقات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اس ملک کا قرضہ ہم اتار سکتے ہیں, لیکن کوئی ہماری سنے تو صحیح. ارشد جمال صاحب, آپ جو باتیں کر رہی ہیں وہ دل کو لگ رہی ہے, یقیناً یہ قوم کو بھی اچھی لگیں گی. لیکن اس وقت ڈالر جو ہے وہ 200 کو ٹچ کرنے جا رہا ہے. پیٹرول کی صورتحال بھی آپ کے سامنے اگر بڑھ جاتا ہے, قوم جو ہے وہ اس وقت بے بسی کا شکار ہے. پوری قوم کو یہ قرضہ اتارنا ہے سر, یہ کسی سیاستدان نے نہیں اتارنا. اگر ہم اس خواب و خیال میں رہیں گے کسی سیاستدان نے اتارنا ہے, یا ہم کوئی ایسا کام کر جائیں گے کہ خدا کی طرف سے پتہ نہیں ڈالروں کی برسات ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوگا. عوام کو جاگنا ہے, اور عوام کو جاگنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ اس قرضہ اتارنے کے لیے آگے آئیں, اور ایسے لوگ سامنے آئیں جو یہ جو میں نے جیسے ایک چھوٹی سی بات کی, ہو سکتا ہے کوئی اس سے زیادہ اچھی بات کر جائے. قرضہ اسی طرح صورت میں اترے گا, ڈالر اسی صورت میں کم ہوگا جب ہم ڈیلی بیسس کے اوپر آئی ایم ایف کو واپس کریں گے. ہمیں قرضہ واپس کرنا ہے. یہ قرضہ جب آپ دیکھیں بات ہوتی ہے اپر لیول پہ, وہ کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی پہ 6 لاکھ روپے قرضہ ہے. لیکن سر اگر پاکستان پہ نہیں کہہ رہے. ارشد جمال صاحب, اگر پاکستانی کی بات کریں تو پاکستانی قوم نے جتنا معیشت کے لیے کام کیا, جتنا اپنے اوپر انہوں نے چیزیں دیکھیں نا, انہوں نے ہر وقت بجلی پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں, گیس پہ ٹیکس دے رہے ہیں, پیٹرول پہ ٹیکس دے رہے ہیں, کھانے کی تمام اشیاء پہ ٹیکس دے رہے ہیں. اب اس سے زیادہ پھر آپ کیا چاہیں گے قوم سے؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں, اس وقت ہم جس پوزیشن میں, اگر ہم, یہ وہ درخت ہے جس کے اوپر بیٹھ کے کاٹا جا رہا ہے, اس کو کاٹ کون رہے ہیں سیاستدان, وہ شاخ کو کاٹ رہے ہیں, ان کو روکنا ہے. اس وقت اگر ہمیں باہر نکلنا ہے, انقلابی اقدام کرنا ہوگا, ہمیں قرض اتارنے کے لیے ایک دفعہ پھر عام شہری, ایک عام بچے کو اپنا جیب خرچ ڈالنا ہوگا. پتہ آج یہ چلے جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس, ان کو بالکل وہ چھوٹ دیں گے, ان کو ڈالرز دیں گے, سب کچھ دیں گے, لیکن مزید ہمیں دلدل میں ڈال دیں. پھر اگلے والے آئیں گے, کہیں گے تو دلدل میں وہ ڈال گئے تھے. ہمیں انقلابی اقدام کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری قوم میں سے کچھ لوگوں کو ایسے آنا چاہیے, کوئی ایسا سلسلہ ایک بننا چاہیے کہ اب لوٹ مار ختم کر کے, مجھے صرف یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جو سیاستدان ہیں, اگر وہی کچھ پیسہ یہاں لے آئیں, یہ سب ڈالر والر نیچے آ جائیں. یہ تو میرا بھی سوال ہے, قوم بھی یہی چاہتی ہے, میں بھی یہی چاہتا ہوں. سر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کریں گے. جی ایک چھوٹی سی بریک لیں.
بریک کے بعد خوش آمدید سر. یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کا ہم رونر ہوتے ہیں, جو بھی اقتدار میں ہوتے ہیں وہ آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہیں, جب پھر جاتے ہیں تو ایک عجیب سا ایک کہانی سامنے آتی ہے. ابھی بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے اگر آئی ایم ایف سے قرضہ لیا تو خزانے میں ہم بہت سی رقم چھوڑ کر گئے ہیں یا ان کو نکالا گیا جیسے بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خزانے میں کوئی رقم وہ چھوڑ کر گئے ہیں؟ ابھی کیا صورتحال ہے, چونکہ آپ تو اس کو بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں سر, اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اگر میں کسٹم ٹیکس پے کرتا ہوں وہ ڈائریکٹ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے, اسٹیٹ بینک ان کے پاس ہے, اسٹیٹ بینک آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو اگر اپنی تنخواہ کے پیسے لینے وہ بھی اسٹیٹ بینک سے لینے ہیں تو اسٹیٹ بینک کس کے پاس ہے؟ آئی ایم ایف کے پاس ہے. جب میں ٹیکس پے کرتا ہوں ڈائریکٹ ٹیکس چلا جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس. اسٹیٹ بینک کو نہیں کہوں گا, میں آئی ایم ایف کو کہوں گا. ٹھیک ہے, تو کون سا پیسہ, کون سا خزانہ تھا جو وہ چھوڑ کے چلے گئے, یا کون سا ایسا خزانہ ہے جو ہم کہتے ہیں جی موجود ہے ہمارے پاس؟ اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ نہیں مانگنی چاہیے, ہمیں نہیں جانا چاہیے کہیں. دیکھیں جو دھرنا ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں نہ کسی سیاسی پارٹی کا ہونا چاہیے نہ کسی کا, اب دھرنا انقلابی دھرنا ہونا چاہیے, عوام کا دھرنا ہونا چاہیے, جو یہ کہیں کہ ایک ایسی کونسل بناؤ, ایک ایسا ادارہ بناؤ کہ جو اس قرضے کو اتارنے کے لیے گارنٹی دے. لیکن عوام صاحب کون بتائے گا عوام کو یہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہیں, اس طرف کون نکلے گا؟ کوئی ایسا کوئی حل بتائیں نا اس کا. بہت سے لوگوں کو برا لگ جائے گا, لیکن میں آپ کو صاف بات کہوں کہ اس وقت ہماری جو فوج ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. آپ کہیں گے جی وہ تو سیاست میں نہیں آ سکتے. سیاست نہیں, میں میرے ذہن میں جو ایک اور پلان تھا کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ قائم کریں. اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی. لیکن فوج تو سر دیکھیں نا, وہ تو ملک کی محافظ ہے, وہ سرحدوں پہ کام کر رہی ہے اور وہ ہے بھی ویسے دفاع کے لیے. اگر فوج کو ہی ہم انوالو کریں گے تو پھر تو یہ جمہوریت, یہ سیاست, یہ ساری چیزیں ہمارے کس کام کی؟ جتنی ریسرچ, جتنی معلومات اور جتنا کنٹرول فوج کا ہے کسی کا نہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ پیورلی پاکستان کے حوالے سے سوچتے ہیں, پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پاکستان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کیا یہ جنگ نہیں ہے اس وقت؟ آپ اس کو کیا کہیں گے کہ لوٹ مار کر کے پاکستان کو تباہ کر دو, فوج بیٹھی ہوئی بولے نہیں ہم نے تو صرف بندوق کی گولی چلانی ہے؟ نہیں, کنٹرولنگ پاور ہونی چاہیے, لیکن اس طرح نہیں کہ سارا آپ اس کو دے دیں. بالکل یہ جتنی سیاسی جماعتیں ساری جڑ کو بیٹھے ہیں, میں نے کہا کہ ایک کونسل بناؤ جو پاکستان بچائے, پاکستان کو بچاؤ خدا کا واسطہ. ایک عام آدمی تیار ہے آپ سب کی مدد کرنے کے لیے. وہ آج کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا لو, وہ نہیں چاہ رہا کہ میں بھوکا مروں, وہ نہیں چاہ رہا کہ میں قرضوں کے تلے دبوں. تو آپ اس کے لیے فائدہ اٹھائیں, لیکن سب بلیک اینڈ وائٹ ہو, بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے. یہ عوام کے سامنے ہر چیز جو آئی ٹی کا دور ہے سر. اس آئی ٹی کے دور میں ہر چیز نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر. میں اگر آج آئی ایم ایف کو 22 کروڑ جمع کرا رہا ہوں, 1 روپیہ کر کے مثال دے رہا ہوں میں, تو 22 کروڑ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ قرضہ تھا. مجھے اور آپ کو نہیں پتا قرضے کتنے ہیں, مجھے آپ کو نہیں پتا کہ بیک اینڈ کے اوپر جو ان سے باتیں کی گئی ہیں, بیک اینڈ کے اوپر جو ان سے کانٹریکٹ کیے گئے وہ کیا ہیں. یہ منظر عام پہ آنے چاہیے. اب وہ دور نہیں ہے, اب سب کچھ خیر صاحب, پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب رہ گئے ہیں. جی, مستحکم معیشت کے لیے کتنے ذخائر ہونے چاہیے؟ دیکھیں میں معاشیات تو نہیں ہوں, ماہر معاشیات اتنا بڑا, لیکن بہرحال بہت کم ذخائر ہیں, اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ذخائر کو بیچ رہے ہیں. دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو میں نے بات کی, آج یہ اس چیز کو لے کے بیٹھیں, اس کے اوپر ریسرچ کریں, جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں, ان کو شامل کریں پاکستان کی معیشت میں, پاکستان کی انڈسٹری میں. آپ کو انقلاب نظر آئے گا. لیکن وہ آپ پہ اعتماد کیسے کریں گے جو سمندر پار پاکستانی کرنے کو تیار ہر موقع پر پاکستان کی مدد کی؟ سر سمندر پار پاکستانی جتنا فکر مند ہے نا, آپ یقین کریں ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی ہے نا, وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے, حالانکہ وہ باہر ہے. وہ ہم سے زیادہ, یہ جو عام ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, ہم سے زیادہ قربانی دینے کو تیار ہے. سر یہ بتائیے گا, کہا جا رہا ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر دے گا, اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو, اور اگر ایسا ہوا تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تمام بیرونی قوتیں کامیاب ہو گئیں, اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہمارے سیاستدان ہیں, جن کا یہ کام ہے. آپ کہتے ہیں نا جی فوج کا کام ہے صرف حفاظت کرے, تو جن کا کام تھا معیشت کو سنبھالنا, انہیں تو نہیں سنبھالا.
پھر کون سنبھالے گا؟ کم از کم اس حد تک میں کہتا ہوں فوج پہ اعتماد ہے، پوری قوم کو اعتماد ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کہیں کہ اس میں انٹروین کریں۔ اس وقت الیکشن بھی ضروری نہیں ہے، اس وقت ایک انٹرم سیٹ اپ بنایا جائے، انٹرم سیٹ اپ کو ایک تھنک ٹینک کا نام دیا جائے، اس کے اندر سیاسی بھرتیاں نہ کی جائیں۔ انٹرم سیٹ اپ اس وقت آپ کا سیٹ اپ وہ ہوگا جس ملک کی معیشت کو سنبھال سکے گا، الیکشن سے کچھ نہیں ہوگا، الیکشن سے پھر وہی کھچڑی بنے گی۔ آپ مجھے بتائیں نا کون سا ایسا وزیر ہے جو معیشت کے حوالے سے بات کر سکتا ماہر ہے؟ ہے جو مختلف ایسے جتنے وزیر ہیں میں ان کو جانتا ہوں، آپ یقین کریں آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے جعلی کہنا چاہیے کہ وہ پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر قرضے لیے جاتے ہیں۔ میں خود ایک ایسا قرضہ تھا جس کا میں نے دفاع کیا جہاں مجھے موقع ملا تھا۔ تو ایسے کئی چیزیں کریٹ ہوئی ہیں۔ اب کم از کم 2 سال کا انٹرم کون سا قرضہ تھا سر جس میں پھر سر بات یہ کہ پھر کسی کا نام آ جاتا ہے وہ بڑا غلط ہو جاتا ہے۔ نام نہ لیں لیکن ایک پروجیکٹ تھا اور وہ تھا اس حوالے سے کہ ہمیں کراچی میں ٹرانسپورٹیشن کا جو سسٹم ہے اس کو کیسے صحیح کریں گے، جو بندرگاہ وغیرہ کے اوپر سارا سسٹم ہے۔ ایک غیر ملکی کمپنی ہے، اس کو کہا گیا جی آپ آ کے یہ اس کو کریں۔ کوئی پتہ نہیں $75 ملین کے $1 بلین کا وہ تھا۔ اتفاق سے مجھ جیسے ناکارہ آدمی کو بھی وہ لے گئے کہ جی آپ چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیسا سسٹم ہے۔ یہ کس سن کی بات ہے سر؟ 2019۔ اچھا جی ہم چلے گئے۔ جب واپس آئے تو میں نے کہا، جب پوچھا گیا میٹنگ کنکلوڈ ہوئی کہ جی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے کہا آپ بتائیے اس کا ایکسپینڈیچر کیا ہے۔ انہوں نے ایک اماؤنٹ بتائی بہت بڑی، تو کہنے لگے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس کی کاسٹ 0 ہے۔ 2 سوال ہے۔ 0۔ حیران ہو گئے 0 کیسے ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی یہ تمام جو ٹرمینل ایئرپورٹ کے میری ان سے میٹنگ ہوئی اور ان سب نے کہا جی ہماری یہ کارپوریٹ سوشل لائبلٹی ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ کو یہاں پہ جگہ فراہم کریں، ہم ٹرانسپورٹ کے لیے یہاں پر ایک سسٹم بنائیں، اور اس کے لیے ہم اپنا جو تاجر ہیں ان سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے آپ آگے کیا کریں گے؟ میں نے کہا کسٹمز نے ایک سسٹم بنایا، اپوائنٹمنٹ سسٹم، کہ بندرگاہ میں جب گاڑی جائے گی، جیسی میرا کنسائنمنٹ ریلیز ہوگا اپوائنٹمنٹ دے گا ٹرمینل، اور آپ کی گاڑی کہیں بھی کھڑی ہو، جیسے اوبر ہے، کریم ہے، اسی طرح وہ بھی ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا پھر میں اپنی گاڑی کو خود دیکھ رہا ہوں کہ میری گاڑی کہاں موو کر رہی ہے۔ جدید سسٹم ہے، ان کو استعمال کریں۔ کس نے آپ کو کہا ہے $1 بلین لگائیں؟ سر یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈالر ایک بار پھر بھی لگام ہو گیا، جی جس کے معیشت پر برے اثرات پڑ رہے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ صرف قرضہ اتارنا ہے اور کچھ نہیں۔ قرضہ نہیں اتاریں گے کچھ کنٹرول نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیں نا، ڈالر اگر آئل کی آپ بات کر رہے ہیں، آئل تو دبئی میں ہم سے زیادہ مہنگا ہے۔ اگر آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں 50 روپے زیادہ مہنگا ہے اس وقت۔ لیکن سری لنکا میں تو ہے ہی نہیں سر۔ ٹھیک ہے نا، تو وہاں زیادہ مہنگا ہے دبئی میں، جہاں پہلے کہتے تھے لوگ کہ سستا ہے، کوڑیوں کے مول ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں دبئی سے نہیں سر، یا کسی ہمیں تو سری لنکا سے انٹرنیشنلی میں یہ بتا رہا ہوں بڑا ہے وہ ملک جو پروڈیوس کر رہے ہیں، یا وہ ممالک جو اس کے آپ کہنا چاہیے ٹھیکیدار ہیں، وہاں پر بڑھ گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ظاہر ہے پھر وہیں سے امپورٹ ہو رہا ہے نا، کہ ہم خود تو نہیں پروڈیوس کر رہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ سبسڈیز کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا ہمیں کہاں دینی ہے جس سے ہماری معیشت بیلنس ہو۔ باقی آئی ایم ایف اور قرضہ وہ تو جانا پڑے گا ابھی فوری طور پہ جو امیڈیٹ ریمیڈی ہے اس میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ ارشد جمال صاحب، آپ سے میرا آخری سوال ہے، پاکستان میں کلیئرنگ ایجنٹس کو کون سے 2 بڑے مسائل کا سامنا ہے؟ ہمارے یہاں جی سب سے بڑا مسئلہ ہے پالیسیز نہیں ہے۔ پالیسیز کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے بہت ساری سجیشنز دیں، تجاویز بھیجیں، لیکن جو اتھارٹیز ہیں اس پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، ان کو سننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں جو بیوروکریسی ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہے، مضبوط ہے سسٹم کی، جی مضبوط ہے، وہ کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ کسٹم ایجنٹس نے جو تجاویز دیں وہ اتنی مضبوط تجاویز دیں جس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑنا تھا، لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ارشد جمال صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔